صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، امید ہے کہ انشاءاللہ سب آپ بخیر ہوں گے اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگار آپ سب کو آپ کی حاجتوں کو مستجاب انشاءاللہ ہوتے ہوئے دکھائے. آج قرآنی سوروں میں اس سورے کا ذکر کرنا ہے جو مدینے میں نازل ہوا ہے. یہ سورہ جس کی 8 آیت ہے اور جس سورے میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، جسے سورہ زلزال کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اس سورے کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جو کچھ ثوابوں میں سے انشاءاللہ آپ سب کے سامنے شیئر کروں گی، تاکہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس قرآنی سورے سے ہم سب کے سب بینیفٹس اٹھا سکیں. کیونکہ یہ قرآن جو ہمیں کتاب دی گئی ہے، زندگی اچھے گزارنے کے لیے دی گئی ہے اور اپنی لائف کو اور برائٹ کرنے کے لیے ہمیں قرآن دیا گیا ہے. اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. اب قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارے اندر کی انٹرنل جو گندگی ہے، جو کلائمائٹیز ہے، وہ سب کو ہم دور کر سکتے ہیں. بہرحال یہ سورہ زلزال، جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورہ زلزال کو دن بھر میں کسی وقت بھی اگر کوئی ایک دفعہ تلاوت کر لیتا ہے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. جس طرح سے سورہ توحید کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر رات میں سونے سے پہلے اگر کوئی 3 دفعہ تلاوت کر لیتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ہے. مگر یہاں رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ دن بھر میں کوئی بھی وقت ہو، جس وقت بھی آپ چاہیں اس قرآن کے سورے کی تلاوت کریں، سورہ زلزال کی، جس میں آپ کو خداوند عالم اگر 3 دفعہ اگر آپ تلاوت کر لیتی ہیں پر ڈے کر لیتے ہیں تو پروردگارہ آپ کو پوری ایک قرآن کا ثواب دیتا ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہے اور جس پر آپ کو مثلاً اعتراض ہو، مثلاً کہ وہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، اگر کوئی اسے اس سورے کو پڑھ کر روٹی پر دم کر کے اگر اس کو کھلایا جائے تو وہ اس روٹی کو کھا نہیں پائے گا، اور اگر کھا بھی لے تو سویلو نہیں کر پائے گا. یعنی اس سورے میں وہ طاقت ہے کہ اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آ کر جب رسول اللہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا سورہ توحید نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا بے شک ہے. کہا اس کی تلاوت کرو. کیا سورہ کافرون نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا بے شک ہے. کہا اس کی تلاوت کرو. کہا سورہ زلزال نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا بالکل اس کی تلاوت. تو یہ 3 سوروں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اگر جس گھر میں شادی نہ ہوتی ہو اور شادی کے اعتبار سے پریشانی ہو تو انشاءاللہ خداوند عالم کے سے التجا کریں، اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے یہ تینوں سوروں کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ خداوند عالم جلد سے جلد انشاءاللہ ہر بچے انشاءاللہ بہترین ان کو لائف پارٹنر مل جائے. اور اس طرح پھر رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ گھر میں اگر آپ کو احساس ہو، یعنی کسی چیز کا بھی ڈاؤٹ ہو کہ ہمارے گھر میں بری نظر ہے یا کسی چیز کا بھی آسیب ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس انسان کو اپنے گھر پر یہ سورہ جو ہے لکھ کر فریم کر کے گھر پر لگا دے. لگا دینے سے کوئی بھی بری آسیب کا ڈر اس گھر میں نہیں ہوتا، اور اگر خدا نہ کرے ہوتا ہے تو وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی مستحب نماز میں اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اسے جو نیچرل مثلاً جو آفات ہوتے ہیں، سارے آفات خصوصاً زلزلہ، اس کے موت سے خداوند عالم اسے محفوظ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی عالم احتضار میں، اس کی موت بھی بہت آسانی سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی عالم احتضار میں اس سورے کی تلاوت کر لے، یعنی جان نکلنے والی، اور اس سے پہلے اگر اس سورے کی تلاوت کروا دی جائے تو کہتے ہیں کہ خداوند عالم اس کو یعنی مرنے کے بعد اس کو جنت کا نور دکھاتا ہے، اور 70,000 فرشتے
اس کی روح کو جنت کی طرف اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر کہا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی حاجت مانگنی ہے اور وہ حاجت کو مستجاب کروانا ہے تو کوشش کرے رات میں سونے سے پہلے 7 ٹائمز اس کو پڑھے، 7 دن تک یا 5 دن تک اس کو سونے سے پہلے اگر کوئی 7 دفعہ اس سورے کی تلاوت کر کے، چھوٹا سا سورہ عزیزوں، پڑھنا بہت زیادہ تکلیف نہیں، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کہا کہ اگر کوئی پڑھ کر سوتا ہے تو جو بھی حاجت وہ مانگ رہا ہے اس کا نتیجہ، یعنی اس کے لیے وہ بہتر ہوگا یا اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، وہ نتیجہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے۔ اور آج کل سب ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کون ہم سے حسد کرتا ہے، کون ہم پر کون ہم سے دشمنی کر رہا ہے، تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس سورے کو، یعنی سورہ زلزال کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کوئی بھی دشمن اس پر کسی طور پر بھی، کسی اعتبار سے بھی اس پر اٹیک نہیں کرے گا۔ یہ سورے میں بالکل قرآن میں مثلا یہ سورہ جو ہے اس میں قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے، جس میں خداوند عالم اس سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی یہ قرآن جو ہے جب زمین اور پہاڑ دونوں آپس میں ٹکرائے گی، اس وقت کا ذکر ہے۔ وہ اخرج ارض و اسقالہا، اور اس کے بعد وہ زمین سے جتنی بھی خزانے ہیں وہ زمین اپنے خزانوں سے سب کچھ نکال دے گا۔ وقال الانسان ما لہا، وہ ایک انسان ہوگا جو زمین کو دیکھ کر کہے گا ما لہا، یعنی تجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب شہر مکے میں جب رہتے تھے تو بہت زلزلہ وہاں پر آ رہا تھا، تو اس زلزلے کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان تھے اور آن کے رسول اللہ یعنی مولا کائنات سے کہنے لگے کہ یا علی گھر زلزلہ بہت آ رہا ہے تو کچھ کیجئے۔ تو مولا روایت میں ہے کہ مولا کائنات نے، کیونکہ مولا کائنات کا ایک لقب ہے ابو تراب، تراب کے بابا، تو انہوں نے زمین کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو ایک مارتے ہوئے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ زلزلہ تھم گیا، رک گیا۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم کہتا ہے کہ جب قیامت کے زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے خزانے نکال کر پھینکے گا تو اس وقت جو ہے کوئی انسان ہوگا جو زمین سے کہے گا ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی وہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر خداوند عالم آخری کے 2 آیت میں یہاں پر یہ بیان کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جو بھی شخص اس دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر خیر کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ اس کا اجر اس کو بالکل اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شخص اگر ذرہ برابر بھی اگر کوئی شر کرتا ہے، کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس کا عذاب اسے دیکھنے ملے گا۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اطمینان سے ہیں اس بات کو سوچتے ہوئے کہ امام زمانہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا، یا جب وقت آئے گا تو تیاری کر لیں گے، آمادگی کر لیں گے، جبکہ آغا بہجت کہتے ہیں اگر آپ 0.5% بھی، اگر 0.1% بھی اگر آپ نے تیاری کرنا شروع کر دی اور اس پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا اینڈ ایوری ڈے اس پر آپ انکریز کرتے رہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ بڑھتے رہے تو یقیناً آپ امام زمانہ کے ساتھی ہوں گے۔ اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جب مولا آئیں گے، جب امام آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو تبدیل کر دیں گے۔ امام کبھی بھی آ سکتے ہیں، امام کبھی بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اسم ہمارے نام سے ہمیں جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے اپنے امام کے لیے آمادگی کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے، تاکہ کل جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کی نصرت کرنے سے محروم نہ رہ سکیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس سورے سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ نماز بر وقت پڑھیے، انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت
ہر وقت کریں اور ان کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔